بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، کینہ سے، حسد سے، بغض سے، غصہ سے، ناراضگی سے، ہر چیز سے اپنے دل کو صاف کر لیں۔ جیسے عید آنے سے پہلے یا شادی سے پہلے گھر کی صفائی کی جاتی ہے، ہم اپنے گھر میں صفائی پسند کرتے ہیں۔ ذرا بھی کہیں کوڑا کرکٹ ہو، عورتوں کو ڈانٹ پڑتی ہے، صفائی کیوں نہیں کی؟ اپنے گھر میں صفائی چاہنے والے ذرا غور کریں، دل بھی تو اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس میں بھی صفائی آنی چاہیے۔ اس پر جو گناہوں کا میل پڑا ہے، حسد کا میل پڑا ہے، بغض کا میل پڑ گیا ہے، اس کو پہلے صاف کیجئے۔ آپ غور کیجئے، اگر آپ کے پاس گندا برتن لایا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ اس میں آپ دودھ ڈال دیجئے، آپ اس میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کریں گے اور کہیں گے یہ تو بڑا گندا برتن ہے، اس میں کیسے ڈالیں دودھ؟ اسی طرح گندا دل میں اللہ رب العزت اپنی محبت ڈالنا نہیں چاہتا۔ صاف برتن ہوگا تو آپ اس میں خوشی سے دودھ ڈال دیں گے۔ اسی طرح جب یہ دل کینہ سے، حسد سے، بغض سے، غیبت سے، جھوٹ سے پاک ہو جائے گا تو اللہ رب العزت اس دل کے اندر اپنی محبت ڈال دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں خود بخود دل کے اندر داخل ہو جائے گی۔ ہم اپنے دلوں کی صفائی کریں، رگڑائی کریں، جب اللہ رب العزت کی محبت ہمارے دل کے اندر آئے گی۔ حضرت اقدس تھانوی صاحب نے اس کے یہاں ایک خواجہ مجذوب نے ایک شعر کہا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا پسند آیا۔ وہ شعر تو ہے بڑا سادہ سیدھا، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں صاحب استطاعت ہوتا تو میں 1,00,000 روپیہ دے دیتا۔ وہ کیا شعر تھا، میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ تو جب انسان ہر تمنا کو دل سے رخصت کر دیتا ہے، تب اللہ رب العزت کی نعمتیں اس دل پر نازل ہوتی ہے۔ ایک مثال پر ذرا غور کیجئے گا، فقہ کا مسئلہ ہے کہ جس گھر میں تصویر لگی ہو، اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں تصویر لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت بھی اس کے دل میں آنا کیسے پسند فرمائیں گے؟ جب رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو رحمت بھیجنے والے کی محبت کیسے آئے گی؟ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کسی کی تصویر نہ ہو۔ آج کل کے نوجوانوں کے دلوں میں تو تصویر کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، راستے چلتے چلتے جس پر نظر پڑی وہی دل میں بیٹھ گیا۔ ایسے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ کیسے آئے گا، لطف کیسے آئے گا؟ اس لیے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، تمام اعضاء دل کے تابع ہوتا ہے۔
انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ دل کے تابع ہیں۔ ایک آدمی اگر آپ سے خفا ہے تو آپ کی طرف نہیں دیکھے گا، آپ پوچھیں گے کہ بھائی ہماری طرف دیکھتے کیوں نہیں؟ وہ کہے گا میرا دل نہیں چاہتا۔ اب دیکھنا تو آنکھ کا عمل ہے، لیکن کہے گا کہ میرا دل نہیں چاہتا۔ بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا کھانا کیوں نہیں کھاتے، کیوں نہیں کھانا کھا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میرا دل نہیں چاہتا۔ تو کھانا تو منہ کا عمل ہے، پیٹ کی ضرورت ہے، لیکن کہتا ہے دل نہیں چاہ رہا ہے۔ بھائی آپ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ جی میرا دل نہیں کرتا سننا۔ سننا تو کان کا عمل ہے، مگر فیصلہ دل کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ آنکھ ہو، کان ہو، جسم کا کوئی بھی حصہ ہو وہ دل کا تابع ہے۔ جو دل کی کیفیت ہوگی وہی انسان کے اعضاء کا عمل ہوگا۔ تو دل کے سنورنے سے سنورتا ہے انسان، اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے۔ دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی۔ جس نے اسے سنوار لیے دیا وہ سنور گیا۔ تو ہے یہ چھوٹا سا، لیکن اس کو سنوارنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کی صفائی کرے، کینہ سے، حسد سے، بغض سے۔ اللہ پاک ہم سب کو آخری سانس تک نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔